لوگ تو کرٹیسائز بڑا کر رہے تھے، جوڈیشری کو بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ نے اتنے دن گزار دیے، 40 دن گزار دیے، اور اس کے بعد اب آپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کل کہہ دیا تھا بڑے واضح طور پر کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آنے کی انتظار میں تھے، اور ہمارا ارادہ تھا کہ جب یہ رپورٹ آ جائے ایک دفعہ تو پھر اس کے بعد ہم لیں گے سو موٹو. تو انہوں نے کہہ دیا ہمیں مان لینا چاہیے، بجائے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت یا اس کے، ہمیں شک کی فضا نہیں قائم کرنی چاہیے. پہلے ہی اس ملک میں ایک بندہ دوسرے پہ شک کر رہا ہے، کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کر سک رہا. تو بڑے ہی ہم انفارچونیٹ ٹائمز میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچھا اقدام ہوا ہے، ایک لہر امید کی جو ہے وہ دوڑی ہے پوری قوم میں. جس طرح سے ارشد کے جنازے پہ لوگ آئے تھے، اور تو یہ کبھی کسی صحافی کے لیے عوام نہیں نکلتی، صحافی کوئی سیلیبریٹی ہے اس طرح سے اب آج کل کے دور میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے، پولیٹیکل فگر نہیں ہوتا کہ اس کے جلسے میں لوگ آئیں. یہ تو ارشد شریف نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ اگر صحافی انڈسپیوٹڈلی انڈیپینڈنٹ مانا جائے گا، اور وہ صرف اس کے بارے میں یہی بات ہوگی کہ وہ سٹوریز کرتا ہے اور اپنی منمانی مرضی سے کرتا ہے، وہ کسی سے پیسے لے کے کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے عوام ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کے. تو خوش آئند اقدام ہے، اللہ کرے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے اور جو ارشد صاحب ہیں ان کو انصاف ملے، اور آئندہ کبھی کوئی جرت نہ کرے کہ یہ چیز دوبارہ اس ملک میں ریپیٹ ہو. میڈم آج عمران ریاض صاحب نہیں آئے، اور آج ارشد شریف کی والدہ بھی نہیں آئیں، آپ کل کیا آئے تھے، میں کل کیونکہ نہیں تھی تو اس لیے مجھے کل عمران ریاض صاحب آئے تھے. آپ نے سوال بڑا مشکل کیا ہے. اس لیے کہ مجھے نہیں پتا نا، اگر کل آئے میں تو نہیں ہو سکتا ہے. اچھا کل آپ نہیں تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو نام انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں 3 نام، یہ بڑے حساس نام ہے، آپ کیا؟ وقار احمد وغیرہ، وقار احمد وغیرہ کے ساتھ اور خرم احمد کے ساتھ وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، وہی ان کی لک آفٹر کر رہے تھے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ایکیوز پارٹی میں شامل کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایکیوز کا مطلب یہ ہے کہ ان پر الزام ہو سکتا ہے، ثابت ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. تو تفتیش میں جب تفتیش ہوگی، ان سے سوال جواب ہوں گے، باقی شواہد اور گواہان کو ملا کر جو چیز سامنے آئے گی، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کا کوئی عمل دخل تھا ان کے قتل میں یا نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے آخری پوائنٹ آف کانٹیکٹ تو ارشد کے ساتھ یہی تھے، ارشد انہی کے پاس تھے، انہی کے ساتھ تھے. تو شامل تفتیش تو ہر شخص کو کیا جاتا ہے جو کہ اس موقع واردات میں موجود ہو اور جس کا اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہو. میڈم آج صحافتی کمیونٹی، جو صحافتی قائدین یہاں پہ آئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، ہمیں بڑے مایوس نظر آئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں مایوس تھے آج؟ وہ تاریخ جانتے ہیں نا، سینئر تھے سارے، اور انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی تھی، تو وہ اس لیے مایوس تھے کہ اس ملک میں کبھی آج تک اس سے پہلے کسی کیس کا انجام اختتام ہوا نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے زیادہ طاقتور انسان اس ملک میں کون تھا جن کے شہادت کے بعد ان کی اپنی شوہر کی حکومت آ گئی. تو انہوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے تو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں دکھایا تھا کہ بھئی ان کو بیوی کے قاتلوں کو سزا دینی ہے یا پکڑنا ہے یا کوئی تفتیش کرانی ہے. وہ تو کیس ہی بالکل ہی کبھی اس پہ نہ میڈیا کے بارے میں اس طرح سے بات ہوئی. ہاں جب ان کی شہادت ہوئی تھی پوری قوم افسردہ تھی، مایوس تھی. پاکستان کا اتنا بڑا نام تھا، پاکستان کیا مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور یہ پاکستان کو اعزاز تھا کہ ہمارے ملک نے اس کو ووٹ ان کر کے الیکٹ کیا اور وہ آئی ایوان میں اور وزیر اعظم بنی. تو یہ تو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات تھی، ہم نے اس اعزاز کو ختم کر دیا. پھر ارشد جیسی جو آواز تھی، ارشد ہیز ناؤ بیکم این انٹرنیشنل وائس. کیونکہ پہلے بھی تھے، ان کا پہلے بھی بڑا ایکسٹینسو تجربہ رہا ہے رپورٹنگ میں، وار زونز انہوں نے کور کی ہیں اور بڑا ان کو شوق تھا. لیکن اس ساری جو رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے رپورٹنگ کی، جو رجیم چینج کے بارے میں انہوں نے پروگرامز کیے، یا پناما کے کیسز کے بارے میں انہوں نے جیسے پروگرامز کیے، تو ارشد تو اب تک تو بہت بڑی ایک آواز دنیا میں بن چکے تھے، اور یہ پاکستان کا فیس تھا. ہمیں تو اس چیز پر بھی فخر ہونا چاہیے تھا کہ یار پاکستان کا کوئی شخص اتنا بڑے پیمانے پر مشہور ہوا ہے، اتنا قابل سمجھا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے اس کو فالو کرتی ہے، اس کی رپورٹس کو دیکھتی ہے. تو ارشد تو پاکستان کا عالمی دنیا میں ایک چہرہ تھا، وہ ڈپلومیٹ جس کو کہتے ہیں نا، سفیر. تو ارشد تو وہ تھا. تو ہم اپنے سفیروں کو اگر نہیں ویلیو کر سکتے اور ان کی جان نہیں بچا سکتے، تو پھر تو ہماری قوم میں شاید آگے آنے والے وقتوں میں کوئی سفیر بننا ہی نہیں چاہے گا. کیونکہ اس کا نوٹس چیف جسٹس آف پاکستان نے خود لیا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلد از جلد اس فیصلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا؟ میرا خیال ہے اتنا یہ پولیٹیسائزڈ کیس ہے اور اتنا اس پہ بات چیت ہو گئی ہے، اتنا اس پہ پریشر ہے، عوام کا بھی، غصے میں بھی ہیں لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوشش بالکل یہ ہوگی کہ اس کو جلد از جلد کسی نتیجہ خیز مرحلے میں داخل کیا جائے. لیکن وہ یہ بھی پورا ٹائم دیں گے، مجھے یہ بھی امید ہے. آج انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. آج مظہر صاحب جو بینچ کے ممبر ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ اگر ہمیں بتا سکیں ڈپٹی ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے. تو انہوں نے کہا سر ڈیڈ لائن، تو انہوں نے پھر کہا کہ
کوئی ٹینٹیٹیو ڈیڈ لائن کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی 3 مہینے میں ہوگا 6 مہینے میں ہوگا. تو ان کی کوشش ضرور ہے, ان کے اندر ذہن میں یہ ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, لیکن پھر انف ٹائم بھی دینا ہے. دے ہیو ٹو گیو انف ٹائم ٹو دی اتھارٹیز ٹو انویسٹیگیٹ جو بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے. کینیا ایک دوسرا ملک انوالوڈ ہے, آپ کی فلائٹس ہیں, آپ نے جانا ہے, وہاں پر تفتیش ہونی ہے, پھر واپس آنا ہے. تو یہ سارا, حالانکہ کینیا تو گئے ہیں, یا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جو افسران تھے وہ کینیا گئے تھے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے یہ دوبارہ بھی سلسلہ ہوگا. یہ ہم بیک ٹو اسکوئر ون آ گئے ہیں, لیکن امید ہی کر سکتے ہیں ہم